اچھا سر، مقدمات درج ہوتے ہیں، آپ ان کی انویسٹیگیشن بھی کرتے ہیں، لیکن یہ بھی ایک تلخ حقیقت ہے کہ درج مقدمات میں ایک بڑی تعداد جھوٹے مقدمات کی بھی ہوتی ہے. تو ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کے لیے انویسٹیگیشن پولیس کوئی عملی اقدامات کر رہی ہے کہ بس جہاں پاک خس پاک کیا ہے وہ کہتے ہیں خس کم جہاں پاک والا ہی مہار ہے کہ چلو ٹھیک ہے یار خارج ہو گیا، خراج ہو گیا مگر لتھا. اچھا، یہ نا ایک ایسی چیز ہے کینسلیشن آف ایف آئی آر یا جھوٹا پرچہ. اس میں جو ہمارا ملزم ہوتا ہے اس کو اتنی اویئرنیس ہی نہیں ہے کہ پولیس نے خارج کر دیا تو سمجھتا ہے پرچہ خارج ہو گیا، جھوٹا تھا، کینسل ہو گیا. نہیں، ایسا نہیں ہے. اس پرچے نے جانا ہے کمپیٹنٹ کورٹ میں. ان کورٹ کے جو جج صاحب ہیں جب تک وہ اس کو ایگری کر کے کویش نہیں کریں گے یہ ایف آئی آر انٹیکٹ ہے. 15 سال بھی بعد کھل سکتی ہے، 20 سال بعد بھی کھل سکتی ہے، 30 سال بعد بھی کھل سکتی ہے اگر مدعی کہے جی میرے پاس یہ ایویڈنس آیا ہے لہٰذا اس کی تفتیش کی جائے. لیکن اگر اس کو ایریا میجسٹریٹ نے ایگری کر لیا ہے اور کویش کر دیا ایف آئی آر کو تو پھر وہ تفتیش ری اوپن نہیں ہو سکتی انٹل اینڈ انلیس کوئی ہائر کورٹ اس میں ہمیں ڈائریکشن دے. اچھا، اب آپ نے کہا کہ یہ ہوتا ہے یا نہیں ہوتا. یس، یہ بہت زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، پولیس ایف آئی آر درج کر دیتی ہے آن ریسیونگ اے کمپلینٹ. ہم ایک جو فری رجسٹریشن آف ایف آئی آر کا ایرا ہے، رجیم ہے، اس میں رہ رہے ہیں. ڈاکٹر عثمان انور صاحب جب آئے تو انہوں نے کہا آپ نے ہر ایف آئی آر رجسٹر کرنی ہے. اور وہ میٹنگ میں پوچھتے تھے کہ آپ نے یہ ایف آئی آر میں 395 اگر لگ رہی تھی تو 392 کیوں لگی ہے، جس کو ہم برکنگ کہتے ہیں. تو فری رجسٹریشن آف ایف آئی آر ہوئی. اس کا فائدہ کیا ہوا؟ اس کا فائدہ یہ ہوا کہ جتنے کرمنلز انوالو تھے وہ سب ایک دفعہ آن ریکارڈ آ گئے. ٹھیک ہے، ہم نے ان پہ ورکنگ شروع کر دی. تو اس سے جو نیکسٹ ایئر ہوا وہ کیا ہوا، 3,21,000 پہ کرائم آیا. یہ کنسیڈریبل فگر ہے، آلموسٹ 40,000 کا جو ہے فرق اس میں پڑا. آنے والے آپ دنوں میں دیکھیں گے مزید اس میں کمی آئے گی کیونکہ وہ سارے کرمنلز ہمارے پاس رجسٹر ہو گئے. اب کینسلیشن کی بات کرتے ہیں. کینسلیشن جو ہوئی 3,65,000 جو ایف آئی آر رجسٹر ہوئی اس میں سے 55,000 کینسل تھی. یہ وہ جھوٹے پرچے تھے جو کہ غلط کروائے گئے تھے. تو جنہوں نے غلط کروائے، جنہوں نے یہ جھوٹے مقدمات درج کروائے، ان کے لیے قانون نے کیا سزا تجویز؟ لیکن قانون تو بڑا کلیئر ہے. اس میں سیکشن 182 ہے جس کا استغاثہ پولیس بنا کے بھیجتی ہے اور اگر مدعی یا جو اس میں اپلیکینٹ ہے کہ جی یہ پرچہ غلط درج ہوا ہے وہ اس کو فالو کرتا ہے تو 182 کا ایک استغاثہ جاتا ہے میجسٹریٹ کی کورٹ میں. ٹرائل سزا کیا ہے اس کی؟ سزا اس کی بہت ہی مائنر سی ہے، میرا خیال کچھ فائن ہے یا 3 مہینے یا 6 مہینے کوئی. یعنی عام فہم میں میں کہوں آپ مجھے 5-6 مہینے یا 1 سال وہ پنجابی چ کہندے نے کہ رولن تو بعد تسی جھوٹے ثابت ہو گئے تو رولتے گئے ہیں پر چس بری آئی ہے. لیکن ساتھ کیا ہوا اس کی کے ساتھ جو گورنمنٹ نے انیشیٹو لیا وہ بہت ہی یعنی نوٹ وردی ہے اور پبلک کو پتہ ہونا چاہیے کہ کسی پہ بھی جو اینٹی ریپ آرڈیننس ہے، جو اینٹی ریپ ایکٹ ہے، اینٹی ریپ ایکٹ میں اگر کوئی جھوٹا پرچہ کروائے گا تو اس کی سزا 3 سال ہے. اور وہ سیکشن 22A 22B ہے. 22A بات کرتا ہے ہمارے آئی اوز کی پرفارمنس پہ. وہ اس کو میجر کرتا ہے، اس کو کیلیبریٹ کرتا ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ آئی او نے تو تفتیش غلط نہیں کی. اگر آئی او نے تفتیش غلط کی ہے تو اس کے خلاف ایف آئی آر ہوگی سیکشن 22A آف اینٹی ریپ ایکٹ. اس کو لوگ کنفیوز کرتے ہیں. جو جسٹس آف پیس ہے 22A 22B ہم وہ بھی کہتے ہیں، 22A 22B یہ بھی ہے، بٹ یہ 22A 22B ہے اینٹی ریپ ایکٹ کا. وہ والا جسٹس آف پیس کا فار رجسٹریشن آف ایف آئی آر. اگر کسی کو تسلی نہیں ہوتی کہ جی میری ایف آئی آر کیوں نہیں پولیس رجسٹر کر رہی تو کمپیٹنٹ جو کورٹ ہے وہاں پر جا سکتا ہے اور 22A 22B میں ہمیں ڈائریکشن دے سکتے ہیں کہ آپ اس کی ایف آئی آر رجسٹر کریں. یہ 22A 22B جو اینٹی ریپ ایکٹ کا ہے یہ ہے ریگارڈنگ رجسٹریشن آف فالز ایف آئی آر. کسی پر غلط ایلیگیشن لگا دینا کہ وہ ریپسٹ ہے، وہ جی فیمیلز کی جو سینکٹیٹی ہے اس کو ہٹ کرتا ہے، وہ بچیاں اغوا کرتا ہے اور ان کو لے جاتا ہے. اگر کسی نے جھوٹا پرچہ اس پہ کروا دیا اور وہ ہیبیچول اوفینڈر ہے تو بڑی کلیئر ڈائریکشن ہے، ہم اس میں ملٹیپل ایف آئی آر دے رہے ہیں اور یہ کوگنیزیبل اوفینس ہے. اچھا سر، اس کے کوئی مثبت نتائج آئے ہیں اینٹی ریپ ایکٹ؟ اس کے انتہائی مثبت نتائج آئیں. کتنی شرح کم ہوئی ہے جھوٹے مقدمات کی؟ لاسٹ ایئر جو ٹوٹل رجسٹریشن تھی دیٹ واز 9,000 ان اینٹی ریپ ایکٹ.